اور نا پنجابی میں ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں ڈگا کھوتے تو غصہ کمیار دے. بھائی محنت خود نہیں کی، نیک مال کے اندر زیادتی تم نے خود نہیں کی، اللہ سے توفیق خود نہیں مانگی، روزے خود نہیں رکھے، اس میں اگلے کا کیا قصور ہے؟ یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر. اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. جناب بڑے غصے سے گھر گئے، باہر کسی سے تھپڑ کھا کے گئے، گھر میں جا کر جاتے ہی بیوی کو جناب ڈانٹنا شروع کر دیا، بس چلا تو مارنا شروع کر دیا، بس چلا تو گالیاں دینا شروع کر دی، بس چلا تو والدین کو گالیاں دینا شروع کر دی. اور خدا کے بندے کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر باہر نکل کے کسی کو ذرا کتگتاری نکال کے دیکھنا، تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی. جب باہر زور نہیں چلتا جا کے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اس بیوی پہ جا کے ہاتھ اٹھاتے ہو. خدا کے بندے جیڑی تیری حرم کی حفاظت کرتی ہے، تیری عزت کی حفاظت کرتی ہے، تیرے ایک ایک انگ کی حفاظت کرتی ہے، اس نے تیرے دماغ کو ٹھکانے پہ لگایا ہوا ہے، تیری طبیعت کو اس نے صاف کر کے رکھا ہوا ہے، تیرے گھر کو صاف کر کے رکھا ہوا ہے، صاف شفاف بستر اور کپڑے تمہیں مل جاتے ہیں، اور اس نرم مزاج عورت پہ جا کے تم اپنا ہاتھ اٹھاتے ہو. یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ ذرا کبھی باہر کسی کو چھیڑ کے دیکھو نا، ادھر ایسے ہوا نکلتی ہے جیسے ٹائر پنچر ہو جاتا ہے. یہ روڈ تو آپ کے قریب ہے، تجربہ کافی ہوگا. اس لیے کبھی بھی اس بھلیکے میں مت رہو. بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، کسی کا غصہ جا کے کسی اور پہ نکال دیتے ہیں، بچوں پہ جا کے غصہ نکال دیا. نہ، میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا تھا، رکھ ذہن میں دو باتیں اے دونوں جہانوں کی خیر کے طالب. رکھ ذہن میں دو باتیں اے دونوں جہانوں کی خیر کے طالب، نہ طبیعت ہو عقل پر، نہ عقل ہو شریعت پر غالب. کبھی بھی اپنی طبیعت کو عقل پہ غالب نہ کرو. کسی اور پہ غصہ آیا اور عقل بھی کام کرنا چھوڑ گئی، اور جناب گھر جا کر دھوم مچا دی ایک مرتبہ. اس کا یہی حکم ہے کہ اس کو روٹی کپڑا مکان الگ لے کے دو. یہ روٹی کپڑا مکان اور اس کی اولاد کو دودھ پلانا، یہ شریعت نے جو ہے الگ سے اس کا حق مقرر کیا ہے. یہ بات ذہن نشین فرمائیں. اگر وہ جوائنٹ فیملی کے اندر ہی رہ سکتی ہے، آپ کے والدین کے ساتھ اور آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، یہ اس کی آپ پہ مہربانی ہے. اگر وہ آپ کے بچوں کو بلا معاوضہ کے دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. اگر آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے. تو یہ اس کا بڑا پن دیکھیں. اس لیے روب نہیں جمانا چاہیے اپنی بیوی پہ جا کے، اس کی عزت کرنی چاہیے اور عزت کروانی چاہیے. کہتے ہیں ہماری بیوی عزت نہیں کرتی، گھر جاتے ہیں تو منہ اس کا جو ہے منہ کی سوئی اسی پہ چلی جاتی ہے. بھائی جب ہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے، پریشانی بھی ہوتی تب بھی مسکراتے ہوئے تشریف لاتے. پتہ نہیں کہاں ایسے نوجوان چلے گئے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سنت پہ عمل کرنے والے تھے. تو جب ہم خود ہنستے ہوئے گھر جائیں گے، گھر کے لیے کوئی چیز لے جائیں، بوتھا سجا کے جاتے ہیں باہر سے، یار خدا کے بندو یہ مارکیٹ ہے، وہاں سے 40-50 کی انگوٹھی لے جاؤ، کو 100-150 کے کانٹے لے جاؤ، وہ گھر جا کے تحفتاً ہدیتاً دے دو. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. سنتوں کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں آتا. بھائی کیسے آئے گا؟ تو جوتے اور کھلے ہی پڑیں گے. اس لیے خصوصی طور پہ اہتمام ان چیزوں کا فرمایا کریں، ان باتوں کا خیال رکھا کریں. اور جی ہمیں شرم آتی ہے. بھائی کس بات کی تمہیں شرم آتی ہے؟ خدا کے بندو، بیاہ کے تم اپنے گھر لے آئے، تم نے شب زباب سہاگ رات گزار لی، تمہیں ابھی بھی شرم آتی ہے؟ کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو یاد رکھنا چاہیے. آپ علیہ السلام کی وہ آپ نے حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ یہ دودھ پیو. امی جان نے دودھ پیا تو پھر فرمانے لگے کہ آپ کے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ وہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ پیا. تو میرے دوستو، یہ باتیں محض کانوں کے رس گوئی کے لیے اور ہنسنے کے لیے اور شرمانے کے لیے نہیں ہے، یہ امت کو تعلیم دی ہے. اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے اپنی بیویوں کی اور بیویوں کو اپنے خامدوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ میں ایک بزرگ سے پوچھا، 70-80 سال ان کی عمر تھی. میں نے کہا کہ آج دل کی بات پوچھوں، ناراض نہیں ہونا؟ کہتے ہیں جی نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ کی اہلیت دنیا میں نہیں ہے، آپ پہ کیسی گزرتی ہے؟ یقین جانے میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یقین دلا کے کہتا ہوں اس کی آنکھوں میں ایسے آنسو باہر آئے. شاید میں چھوٹا تھا تو اس کی آنکھوں سے باہر نہیں آئے، تو باہر آئے. کہتا ہے کہ بیٹا کیا بتاؤں، میرے بیٹے بھی میری قدر کرتے ہیں، کپڑے بھی دھلے ہوئے ملتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں تم یہ سمجھو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم کنوارے ہو سمجھ نہیں آئے گی. یہ سمجھو کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ نہ ہو تو گاڑی نہیں چلتی. کہتے ہیں میرا بھی یہ حال ہے، جو میں دکھ سکھ اپنی بیوی سے کرتا تھا اب نہیں کر سکتا. قدر نہیں نا؟ قدر کر کے دیکھیں ذرا. ہم نہیں کرتے قدر، توجہ ہی نہیں کرتے. مجھے کئی ایک فون آتے ہیں، ابھی پچھلے جمعے ایک مجھے فون آیا سر، وہ عورت کہنے لگی، کہتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے وقت نہیں دیتے. میں حالانکہ نماز کی پابندی کرتی ہوں، بچوں کو سنبھالتی ہوں، گھر کا بھی سارا کام کرتی ہوں، لیکن میرے شوہر جو ہے وہ مجھے وقت نہیں دیتے. میں ان کے سامنے اپنی کو پریشانی رکھتی ہوں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں.
بھئی عجیب بات ہے، گھر میں آتے ہیں جتنا وقت بھی آتے ہیں موبائل پہ لگے رہتے ہیں. لہٰذا یہ حقوق ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا، اس لیے ان چیزوں کا خصوصی طور پہ اہتمام فرماتے رہیں، سستی نہ کیا کریں ان چیز پہ. اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے.